الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وأدیبنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ سید مولانا علی ابن ابی طالب. اما بعد يقول الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. ایک اور صلوات پڑھیں امام زمانہ. اسلام میں نیت ہے وہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، یا پھر اسلام میں نیت کتنی ضروری ہے. آپ دیکھو نیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو لوگ ہم لوگ منہ سے بولتے ہیں اور دوسری جو ہم لوگ دل میں ہم لوگ کرتے ہیں. منہ سے آپ کیسے آپ بولتے ہیں؟ جب بھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز اجر قربتاً اللہ سبحانہ و تعالی. مطلب آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اسلام ابھی میں نماز پڑھوں گی. پھر دیکھیے آپ روزہ جب آپ رکھتے ہو، جب بھی آپ لوگ نیت آپ لوگ باندھتے ہو. پھر دیکھو جب آپ لوگ حج اور عمرے پہ اب جاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حج و عمرہ کرنا نصیب کرے. جب ہم لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، جب بھی ہم لوگ نیت کرتے ہیں، اب ہم لوگ دل میں کون سی نیت کرتے ہیں؟ فرض کریں اگر ہمیں نیاز دلوانی ہے تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ہمارے دل میں ہم لوگ نیت کریں گے کہ ہمیں نیاز دلوانی ہے. یا پھر اگر ہم لوگ کو مجلس اگر رکھنی ہے تو ہم اپنے دل میں ہم لوگ نیت کریں گے کہ ہم لوگ کو مجلس کرنی ہے. پر دیکھیں آپ الگ الگ طرح کی لوگوں کی نیت ہوتی ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے کو ڈر ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا. کیونکہ وہ جو عبادت ہوگی وہ عبادت ایک قیدی کی عبادت ہوگی کہ میں ڈر میں رہ کے وہ عبادت کروں گا. یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے کو جنت چاہیے. وہ جو عبادت ہوگی وہ ایک بزنس مین کی ہوگی کہ آج میں کچھ کر رہا ہوں اس کے بدلے میرے کو کل کچھ ملے. بلکہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں تیرے علاوہ اور کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں. یا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. ایک صلوات ہے. صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں جب بھی ہم لوگ زیارتوں پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں تب بھی لوگوں کی الگ الگ نیت ہو سکتی ہے. اب ایک شخص ہے وہ اس لیے جانا چاہتا ہے کیونکہ سوچتا ہے کہ میرے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب زیارت کر کے آ گئے، اب سے میں ہی اکیلا ایک بچہ ہوا ہوں تو میں بھی جا کے زیارت کراتا ہوں. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص بولے کہ میرے دل میں ایک حاجت ہے، میں ایک دعا ہے جو میں مانگنا چاہتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جب بھی میں مولا حسین کے روزے پہ جب جاؤں گا میری وہ جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام. پھر آپ دیکھیں اب دوسرا شخص ہے وہ کس لیے وہ جائے گا امام کی زیارت کے لیے؟ وہ اس لیے وہ زیارت کرے گا کہ یا مولا میں جانتا ہوں آپ نے جو بھی 10 محرم کے دن اسلام کے لیے کیا ہے تو میں صرف آپ کا شکر ادا کرنے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. دیکھیں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ نیت ہوتی ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے. آج ہم نہیں جانتے ہیں کہ کوئی اگر مجلس میں اگر آ رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسے ہی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان کے دل میں کچھ حاجات ہے، وہ جانتا ہے کہ میں فرش عذاب پہ ابھی بیٹھ کے مانگوں گا تو میری وہ حاجات پوری ہوگی. تو کون جانتا ہے ہماری نیت کے بارے میں؟ آج میں نہیں جانتی ہوں سامنے والی کی کیا نیت ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ صرف وہی صرف قیامت کے دن ہمیں جج ہمیں کر سکتا ہے. کون ہے مالک یوم الدین؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کوئی 100 مالک یوم الدین نہیں ہے. ایک صلوات دیکھیں. وہیں اگر آپ لوگ اگر دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک نان مسلم ہے یا پھر جو غیر مسلمان ہے اگر وہ اچھا شخص ہے وہ جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں جائے گا.
आप देखिए कई हमारे ऐसे सिख भाई बहन हैं जिनका हम लोगों ने देखा था, जिन्होंने कोरोना के टाइम में कितनी मदद की थी, या फिर आप देखें उन लोगों ने आसाम का जो फ्लड था उस टाइम कितनी मदद करी। वहीं दूसरी ओर अगर आप मदर टेरेसा को आप देखें, उन्होंने कई ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है जिनके अपनों ने उन्हें ठुकरा दिया था, आपने उनका ध्यान रखा। तो अब लोग कहते हैं इनका क्या होगा, ये लोग जन्नत में जाएंगे या दोजख में जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे खुद का भी नहीं पता है कि मैं जन्नत में जाऊंगी या दोजख में जाऊंगी। आज जब हम लोग खुद के बारे में इतना श्योर हो गया हम लोग ये बात नहीं कह सकते हैं, तो हम लोग सामने वाले के बारे में बात कैसे कह सकते हैं। ये तो सिर्फ अल्लाह और उसके बीच में है कि वो कहाँ पे जाएगा। आज देखें आप कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनजीओ खोल रखे हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने जो एनजीओ खोले हैं वो लोगों की मदद के लिए खोले हैं या फिर अपने अलग फायदे के लिए खोले हैं। एक सलावत पढ़ें। आज देखें जब आप लोग सबसे ज्यादा सवाब का काम क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा सवाब का काम होता है किसी यतीम को खाना खिलाना या किसी यतीम की मदद करना। सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि आप देखें हर मजहब में आप देखें तो यतीमों को खाना खिलाना बहुत ज्यादा अफजल माना गया है। आज भी हम लोग कितना सुनते हैं कि भाई फला शख्स से उसने यतीम बच्चियों की शादी उसने करवाई है, या फला शख्स से उसने यतीमों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया है। ऐसे ही अरब के अंदर एक शख्स था जो बहुत से यतीम बच्चे थे उनको खाना खिलाया करता था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था अबू सुफियान। अरब में उस दौर में होता था कि जो भी जुमे के दिन सबसे ज्यादा यतीमों को खाना खिलाएगा, जो भी सबसे ज्यादा गोश्त तकसीम करेगा यतीमों के लिए, या सबसे ज्यादा जो भी कुर्बानी करेगा, उसका जो नाम है वो पूरे मक्का के अंदर अनाउंस किया जाता था कि भाई फला शख्स ने इतना ज्यादा गरीबों को खाना खिलाया, फला शख्स ने इतना कुछ करा है यतीमों के लिए। अब उसने सोचा कि अच्छा तरीका है, मैं काम करता हूँ, मैं भी ये काम करता हूँ, पैसे तो उसके पास थे ही बहुत सारे, तो उसने बोला ऐसा करता हूँ मैं भी यतीमों को खाना खिला देता हूँ। अच्छी बात है, मेरा जो नाम है उत्बा बिन रबिया उससे ऊपर आएगा, मेरा जो नाम है वो अबू लहब से ऊपर आएगा, मेरा जो नाम है खालिद बिन वलीद से ऊपर आएगा, पूरे मक्का के अंदर मेरी वाह होगी। अब देखें आज कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जब कुछ करते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं ना कि कोई हमें उस चीज को सराहे। एक बार एक शख्स था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास में आता है, वो कहता है या रसूल अल्लाह, अगर मैं किसी को कुछ अगर देता हूँ तो क्या मैं लोगों को बता सकता हूँ? मौला अली ने क्या फरमाया है कि अगर तुम कभी भी किसी की भी मदद करो तो इस तरह से मदद करना कि जब दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न लगे। तो शख्स आया या रसूल अल्लाह, जब मैं किसी को कुछ देता हूँ मैं क्या लोगों को बता सकता हूँ? तो आपने फरमाया इसमें कोई बुराई नहीं है, सिवाय अगर तुम्हारी वजह से आसपास वाले भी तुम्हें देखकर अगर लोगों की मदद करने अगर आए तो इससे अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। एक सलावत है। तो अबू सुफियान ने भी यही सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं लोगों को पैसा में बांटूंगा, मैं लोगों पे गोश्त तकसीम करूंगा। अब उसने जब ये देखा, अब जुमे का दिन गुजर गया, 3-4 दिन के बाद में एक छोटा बच्चा उसके पास में आता है कि ए अबू सुफियान, तुमने हम लोगों को खाना दिया था, आज मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या थोड़ा सा मुझे तुम खाना दे सकते हो? बोलता है ऐसा है तुम अपने आप को भी नजरों के सामने से हटा लो, उस दिन मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि पूरा मक्का देख रहा था, आज मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, तो आज मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम आपने फरमाया है कि तुम लोग अल्लाह का दोस्त सबके सामने और अकेले में अल्लाह का दुश्मन मत बनो। और अबू सुफियान क्या कर रहा था, वो यही चीज कर रहा था। वो सबके सामने जब उसको पता था पूरा मक्का जब मेरे को देख रहा है, तो वो क्या करता था, गोश्त तकसीम करता था, वो दिखाता था कि जैसे वो अल्लाह की राह में कितना कुछ कर रहा है। पर जब वो अकेले में था, जब वो क्या कर रहा था, वो उनको धुतकार रहा था। वहीं पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के सूरह माऊन, माऊन मतलब होता है प्लेट। ये जो पूरी सूरह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नियत में बताई है कि वो जो शख्स जो रोजे कयामत का जो इनकार करता है, आज रोजे कयामत का इनकार कौन करेगा? रोजे कयामत का इनकार से वही करेगा जिसको अपनी नियत का कोई इरादा नहीं है, वो कोई अपना वो अच्छी काम करने की नियत न रखता हो।
آج ہمیں پتا ہے کہ روز قیامت ہوگا تو آج ہم لوگ کچھ بھی اگر کچھ برا کام کریں گے اس کے بارے میں 100 بار ہم سوچیں گے ہمیں کرے نہیں کریں. پر جو شخص جس کو پتا ہے کہ یوم قیامت ہونا ہی نہیں ہے، وہ جو سب صاف جب اس کا انکار جب وہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ وہ جو شخص جو یتیم کو جو اکیلے میں دھتکارتا ہے اور سب کے سامنے اتنا بڑا مسلمان بنتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے. وہیں آپ دیکھیں اگلی سورہ میں اللہ سبحانہ اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ لعنت ہے اس پہ جو نماز پڑھتا ہے. یا اللہ، لعنت ہے اس پہ جو نماز پڑھتا ہے. اب اس کی بعد والی سورہ کیا ہے؟ لعنت ہو اس پہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھتا ہے. اب سب لوگ بولیں گے اللہ کے علاوہ ہم لوگ کس کے لیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اللہ کے لیے. تو اس میں کیا شرک ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں آیت اللہ خامنئی نے فرمایا ہے کہ شرک کے بھی الگ الگ لیول ہوتے ہیں. کہ نماز ایسی چیز ہے جہاں پہ یا تو ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے قریب ہو سکتے ہیں یا پھر سب سے دور ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگ کسی اور کے لیے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ یہ چیز آپ نوٹس کرنا، جب کبھی بھی ہم لوگ کوئی جلدی میں ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں جتنا جلدی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں فٹافٹ ہم لوگ نماز پڑھیں اور جو ہم لوگ کام میں لگے ہوئے ہم وہ کام نپٹا لیں، یا پھر ہم لوگ ٹی وی دیکھ لیں یا ہم لوگ موبائل پہ بیٹھ جائیں. تو آپ بتائیں کہ نماز یہ اللہ کے لیے ہے، اور جیسے ہی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کوئی ہمارے پاس میں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آرام سے نماز پڑھتے ہیں. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے جو سجدے ہیں ہم ان کو لمبا کر دیتے ہیں. تو اسی وقت جو نماز ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جب آپ نماز پڑھو گے تو باطل ہو جائے گی. ایک صلوات. ایسے ہی ایک شخص تھا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فجر کا ٹائم ہونے والا تھا. نماز پڑھنے بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک دم سے گیٹ پہ کسی کے گیٹ کھلنے کی آواز آئی، کچھ آہٹ ہوئی. اس کو لگا اس وقت کون ہوگا؟ اس وقت تو مولانا ہوں گے. اس نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں، میں بڑی بڑی سورہ لیتا ہوں. اس نے سورہ یاسین پڑھی، سورہ رحمان پڑھی اور بہت ساری دعائیں مانگ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے. بعد میں تھوڑی دیر بعد جیسے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وہاں پہ ایک بلی تھی. مطلب اس نے اپنی پوری نماز تھی وہ کس کے لیے اس کی ہو گئی؟ ایک بلی کے لیے. اس نے سوچا کہ میں پوری جو نماز ہے میں مولانا کو امپریس کر سکوں گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے، دیکھو اس کو کتنا سب کچھ اس کو آتا ہے. پر اس کی جو پوری نماز تھی وہ باطل ہو گئی. ایک سلام. صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ آپ دیکھو کتنی جگہ پہ جو نیت کا دیکھی ہوتی ہے. ایک بار ایک مسجد بن رہی تھی، اس کے اندر الگ الگ لوگوں سے چندہ اکٹھا ہوا. کسی نے 1000 دیے، کسی نے 5000 دیے، کسی نے 15000 دیے. 3 لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پیسے دیے. ایک کا نام تھا طارق، ایک کا موسیٰ اور ایک کا ابراہیم. اب جو ابراہیم اور جو موسیٰ تھے وہ ہر بار مسجد میں آتے تھے، ہر بار مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. مسجد کو جب بھی کچھ ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں پہ موجود رہتے تھے. اور جو طارق تھا اس کو شاید ہی اس کو کسی نے کبھی مسجد میں دیکھا ہوگا. اب جب اس نے دیکھا کہ جس دن مسجد کا انوگریشن ہوا تو امام نے بولا کہ آپ سب یہاں پہ آ کے نماز پڑھنا. اب اس نماز تو اسے آتی نہیں تھی. اب اس نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، لوگوں کو دیکھ کے پڑھ لوں گا. اب اس نے دیکھا کہ نماز کے اندر مولانا ابراہیم کا نام لیا، موسیٰ کا نام لیا، لیکن میرا تو نام ہی نہیں لیا. اب وہ مولانا کے پاس میں گیا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، تم طارق ہو. تو آپ کو پتا ہے میں نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ماشاءاللہ میں جانتا ہوں، تم نے 1 لاکھ روپے دیے تھے. تو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ابراہیم نے کتنے دیے تھے؟ اس نے بھی 1 لاکھ دیے ہیں. موسیٰ نے کتنے دیے ہیں؟ اس نے بھی 1 لاکھ دیے ہیں. تو پھر آپ نے میرا نام آپ نے نماز میں کیوں نہیں لیا جب آپ نے ان دونوں کا نام لیا تھا؟ مولانا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے کب نام لیا. پھر تھوڑی دیر بعد انہیں آیا، انہیں کہا کہ میں نے موسیٰ کا ابراہیم کا نام نہیں لیا بلکہ میں نے سورہ کے اندر ان دونوں کا نام آیا تھا. تو آپ دیکھیں اس کے اندر، آپ دیکھیں طارق نے جو نیت تھی اس کی کیا تھی؟ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اس کو مسجد اس کو بنوانی ہے، بلکہ اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ جس سے لوگوں پہ اس کا نام ہو کہ بھائی فلاں شخص نے اتنے روپے دیے ہیں یہ بنوانے میں، فلاں شخص نے اتنے روپے کا ایک کام کروایا ہے. اس کی یہ صرف اس کی نیت.
دیکھیں ہر چیز میں یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ کتنی زیادہ ضروری ہے نیت. امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ مجھے حیرت ہوگی کہ اگر ہر شخص اگر جنت میں نہ جائے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا ہم پہ رحم ہم پہ کرا ہے، کتنا اللہ کتنا رحیم ہے. آپ فرض کریں کہ آج میرے دماغ میں میرے آ رہا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ میں برا کروں، یا میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ میں چوری کروں، تو کیا جب وہ میرے دماغ میں ہمیں ذہن میں آئے گا اللہ میرے کو اس کا گناہ دے گا؟ اللہ مجھے اس کا کوئی گناہ نہیں دے گا. پر اگر میں وہ چوری کروں گی یا کسی کے ساتھ برا کروں گی تب اللہ مجھے اس کا گناہ دے گا. اور وہ کتنا دے گا؟ صرف ایک چوری کا ایک گناہ، یا پھر ایک گناہ میرے کو اس کا ملے گا. اب وہی اگر آپ دیکھیں، اگر میں کچھ اگر اچھا سوچ رہی ہوں، میں نے سوچا میں کسی غریب کو پیسے دوں گی یا میں کسی کو کھانا کھلاؤں گی، صرف میرے ذہن میں آیا ہے، میں نے ابھی تک یہ چیز میں نے کری نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کو اس کا ثواب دے گا. اور وہیں اگر میں وہ اچھا کام اگر کروں گی تو اللہ میرے کو اس کا اجر دے گا. ایک سلامت. تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اگر بچہ کچھ اگر غلط کام کرتا ہے، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ مت کرو اللہ تمہیں گناہ دے گا، یہ مت کرو اللہ تمہیں جہنم میں تمہیں بھیج دے گا، تم یہ مت کرو اللہ تم کو غصہ ہوگا. آپ سوچیں ہم لوگ یہ کیوں بتاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کچھ اچھا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا؟ ہم لوگ کیوں بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ بلکہ آپ دیکھیں اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ہم پہ کوئی عذاب نہیں بھیجنا چاہتا ہے. اب کچھ شخص ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھیں آپ امام صادق علیہ السلام، آپ نے ایک بار دیکھا ایک شخص تھا، آپ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص تھا دکان سے آتا ہے اور سیب چرا کر ایک جنے کو دے دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آپ کے نا 4 فروٹس لیتا ہے اور وہ 4 جنوں میں بانٹ دیتا ہے. امام یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس شخص کو بلاتے ہیں، تم ادھر آؤ، تم نے یہ کیا کیا؟ امام آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ اگر تم چوری کرو گے تو تمہیں اس کا صرف ایک تمہیں اس کا وہ گناہ ملے گا، پر اگر تم ثواب کرو گے تو اس کا × 10 ہو جائے گا. تو امام میں نے ایک سے بہت چرایا، میں نے ایک کو دے دیا تو مجھے اس کے 10 ثواب مل گئے. اگر مجھے ایک اگر گناہ ملا تو میرے کو ایک ثواب، میرے کو 10 ثواب مل گئے. اب یہی میں نے جب میں نے چیزیں جب چرائی تو مجھے اس کا 4 گنا ملا، اور میں نے اس چیز کا میں جب 4 جنوں کو دے دیا میرے کو 40 میرے کو ثواب مل گئے. تو ابھی بھی دیکھا جائے تو میرے ثواب تھوڑے میرے زیادہ ہی ہیں. اب کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے بھی جو کیلکولیٹ جو کرتے ہیں. اب دیکھیں اب نیت اور کتنی ضروری ہوتی ہے. آج جب ہم لوگ محرم کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کتنا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم بھی مولا حسین کے ساتھ میں ہوتے. اگر ہم بھی مولا حسین کے ساتھ میں ہوتے تو ہم بھی ان کی نصرت میں اپنی جان ان پہ قربان کرتے. اگر کربلا میں موجود ہوتے تو ہمارے امام کو کوئی اذیت نہ پہنچا پاتا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی حضرت علی اکبر کے پرچی نہ مارتا، ہمارے ہوتے ہوئے بی بی زینب کی کوئی رداؤں کو نہیں چھینتا. یہ آج ہم لوگ نیت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کربلا میں نہیں ہیں، اور کربلا کو ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم نیت کرتے ہیں. آج جب ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا ابا عبداللہ ہماری جانیں ہماری آپ پہ قربان، یا ابا عبداللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. ہمیں نیت کرتے ہیں تو مولا حسین ہمیں اس کا اجر دیں گے، ہمیں اللہ اس کا اجر دے گا. آج 3 محرم آ گئی، عزا کے 3 دن نکل گئے ہیں. آج ہمارے یہاں پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ آئی ہوں گی اپنے بیٹے کا پرسہ لینے. 3 محرم کا دن تھا، اہل بیت کے خیمے کربلا میں لگ چکے تھے. بی بی سکینہ بی بی زینب کی گود میں سو رہی تھی، ایک دم سے گھوڑوں کی ٹاپیں آنے لگی. بی بی سکینہ کی نیند کھلی. بی بی نے کہا پھوپھی اماں یہ کیسی آوازیں آتی ہیں؟ بی بی زینب نے بی بی فضا کو بلایا، اماں فضا ذرا جا کر دیکھیں یہ کیسی آوازیں آتی ہیں. بی بی فضا وہاں پہ گئی، کہتی ہے بی بی یہ فوج یزید ہے، یزید کی فوج امام کو قتل کرنے آئی ہے. بی بی سکینہ نے یہ سنا، بی بی سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں
باقی نہیں ہے؟ بی بی زینب نے کہا اما کے ساتھ جا کے میرے بھیا حسین کو بلا لیں۔ امام حسین آئے، کہا بھیا اب کیا کوئی باقی نہیں جو ہماری نصرت کو آ پائے؟ کیا کوئی باقی نہیں جنہیں آپ اور بلا پائے؟ آپ نے فرمایا اے زینب صرف 2 لوگ ہیں، اس میں سے ایک کا نام مسعود ہے اور دوسرے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب کا نام شہیدوں میں ہے، آپ کے کہنے پہ میں اس کو خط لکھ دیتا ہوں۔ امام نے خط لکھا، امام نے خط قاصد کو بھی دیا، قاصد وہ لے کے کوفہ میں گیا۔ جیسے ہی وہ جب خط حضرت حبیب کو ملا، وہ پڑھتے ہیں، روایتیں بتاتی ہیں اس میں لکھا ہوا تھا اے حبیب، اے میرے بچپن کے دوست، میں رسول اللہ کا نواسا دشت بلا میں پڑ گیا ہوں۔ اے حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا اگر تمہیں علی کی بیٹی نے یاد نہ کیا ہوتا، میں تمہیں زحمت نہ دیتا اگر بطول کی بیٹی نے تمہیں یاد نہ کیا ہوتا۔ حضرت حبیب کو جیسے ہی جب خط ملا اپنی بیوی کے پاس میں گئے، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ رسول خدا کے فرزند نے مجھے بلایا ہے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کس طرح میں جاؤں۔ میں اس بات کو لے کے سوچ میں ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ حبیب کی بیوی کہتی ہے کہ آپ جائیں، فرزند رسول نے بلایا ہے، میں خاک کھا کے بھی زندہ رہ لوں گی، آپ جائیں۔ حضرت حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ میری سواری لو اور کوفے کی حد سے باہر لے جانا، میں وہیں پہ ہی تمہارے کو ملوں گا۔ وہ جو غلام تھا وہ گھوڑے کو لے کر کوفہ کی حد پہ کھڑا ہوا۔ جب تھوڑی دیر تک حبیب نہیں آئے تو گھوڑے نے رونا چالو کر دیا۔ غلام کہتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر میں میرے مالک نہ آئے تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ آج ہمیں فرصہ دینا ہے بیوی کو، دھیان رہے بیوی کا رومال خالی نہ جا پائے۔ وہ کہتا ہے میں تیری پشت پہ بیٹھ کے امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اتنی ہی دیر میں حبیب وہاں پہ آتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں اس کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ کہتا ہے اے میرے مالک، اب تک جب خود کی غلامی کروانی تھی، جب تو خوب غلامی کروائی، آج جب امام حسین کی مدد کی بات آئی، جب ابا عبداللہ کی غلامی کی بات آئی تو آزاد کر رہے ہو؟ یا مالک میں بھی تمہارے ساتھ میں چلوں گا۔ حضرت حبیب نے کہا میرے ساتھ میں چلو۔ جیسے ہی کربلا کی اور بڑے، کربلا پہ جیسے ہی پہنچے، بی بی سکینہ نے گھوڑے کی ٹاپوں کو سنا، پھر کہا پھوپھی اماں کون آیا ہے؟ بی بی زینب نے کہا اے اماں فضا جا کے دیکھیں اب کون آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بی بی اب کوئی قاتل نہیں آیا ہے، یہ تو آپ کے بھائی حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اماں فضا حبیب سے جا کے کہنا زہرا کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے۔ اماں فضا حبیب سے کہنا کہ علی کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے۔ حبیب وہاں پہ آئے، مولا عباس نے استقبال کیا۔ بی بی زینب، بی بی فضا وہاں پہ پہنچی۔ بی بی فضا وہاں پہ کہتی ہے اے حبیب، علی و بطول کی بیٹی نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حبیب میں قیامت آ گئی۔ آپ نے خود کو زمین پہ بٹھایا، زمین سے خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی۔ کیا اہل بیت پہ غربت آ گئی؟ کیا اہل بیت پہ اتنی مصیبت آ گئی کہ ایک شہزادی اس غلام کو سلام بھیجے گی؟ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا مولا حسین کہاں پر ہے؟ آپ امام حسین
नमाज पढ़ो। हबीब ने कहा या अबा अब्दुल्ला, अब जन्नत में आपके जद के पीछे ये नमाज पढ़ूंगा। हबीब मैदान करबला में गए। हबीब ने कई लोगों को जहन्नुम रसीद करा, कहते रहते तुम मेरे अबा अब्दुल्ला को ताना देते हो, तुम मेरे अबा अब्दुल्ला को सताने आए हो। ए लोगों, तुम भूल गए ये वही हुसैन है जिन्हें कभी रसूलुल्लाह अपने पुष्प पे बिठाया करते थे। ए लोगों, क्या तुम भूल गए ये वही हुसैन है जिनके बाबा अली ने काबे को खाली करवाया था। मैं मुख्तसर करूंगी इसको। आप देखें जब हजरत हबीब जब पूरी तरह से जख्मी है और अब करबला की खाक पे लेटे हुए हैं, आपके सिरहाने मौला हुसैन आके बैठे। मौला हुसैन ने आपके हाथ को पकड़ा। वहां पे हबीब कहते हैं ए मेरे बचपन के दोस्त, ए अबा अब्दुल्ला, मेरा आखिरी सलाम कबूल करना। या हुसैन, इस गुलाम का आखिरी सलाम कबूल करना। मौला हुसैन ने अपनी पेशानी को हबीब की पेशानी पे रखा। मौला को होश आ गया। जब कुछ देर के बाद में होश आया तब मौला अली अकबर ने पूछा कि बाबा क्या हुआ? आपने कहा मेरा बचपन का दोस्त हबीब इस तरह मलईनों ने कत्ल किया। मैं पूछूं मौला हुसैन, आपके बचपन के दोस्त की शहादत आपसे ना देखी गई? किस तरह से आपने वो पर्ची हज़रत अली अकबर के सीने से निकाली? किस तरह से आपने मौला अब्बास के कटे हुए बाजू को थामा होगा? किस तरह से आपने हज़रत अली असगर के गले से उस तीर को निकाला होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जब हज़रत हबीब की जब शहादत हो गई, इमाम हुसैन उनको खेमे में लेके गए। सारे सहाबाओं ने वहाँ पे हल्का बनाया, सारे सहाबाओं ने वहाँ पे मातम करा, वाह हबीबा, वाह हबीबा। जैसे ही वहाँ पे पहुंचे बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि अम्मा फिजा मेरे भैया से कह दे कि हबीब का मातम हम भी करेंगी, हबीब का मातम हम भी करेंगे, उसने हमारे भैया के लिए जान दी है। बीबी ने कहा ए बीवियों हल्का बनाओ, हम भी हबीब का मातम करेंगे। सेनानियों ने उस तरफ रुख करा जिस खेमे के अंदर हबीब का लाशा था। आपने कहा वाह हबीबा। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के पास में आए। बीबी ने कहा ए हुसैन, अपने दोस्त का पुरसा कबूल कर दो। अल्लाह हम सब